فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا سلسلہ درس کے جس کا آغاز سورہ انعام سے ہوا تھا اس کے 17 رکوع ہم نے مکمل کر لیے، لیکن اب چونکہ درمیان میں تقریباً 2.5 مہینے سے زائد کا وصل آ چکا، لہذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند باتیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں آپ حضرات کے دوبارہ گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں تازہ کر دیجئے کہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کا نزول ہے مکی اور مدنی سورتوں کے جوڑوں کی شکل میں ہے۔ ایک تو وہ 7 احزاب ہے کہ جس سے میں اور آپ خوب واقف ہے، برابر برابر قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ ہر شخص اگر ایک ہفتے میں جمعے سے اگلے جمعے تک قرآن کی تلاوت مکمل کرنا چاہے تو اس کے لیے سہولت ہو۔ لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جوڑوں کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم میں 7 ہی گروپس ہیں۔ سب سے پہلا گروپ جس کی سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، جامع ترین صورت، عظیم ترین صورت، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں، یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک گروپ بن گیا، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ دوسرا گروپ شروع ہوا تھا سورہ انعام سے لے کر اور سورہ توبہ تک، کل 4 صورتیں ہیں، ان میں 2 صورتیں مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں سورہ انعام ہمارے زیر درس ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اور مدنی صورتوں میں سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ جہاں بھی ان گروپوں کا یا ان مکی اور مدنی جوڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو چند باتیں اس میں خاص طور پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان گروپس کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ یہ جو 2 مکی صورتیں ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف، ان کا مرکزی مضمون ہے تذکیر، وعظ و نصیحت، اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے تقریباً 1.5-2 برس قبل کا ہے، سن 11 یا 12 نبوی سمجھ لیجئے۔ تو اس حوالے سے اس صورت میں جو انداز اختیار کیا گیا وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اتمام حجت کے لیے ان کے ہاں جو مختلف اقسام کے شرک موجود تھے ان کا ذکر تفصیلاً کیا گیا۔ پھر خاص طور پر حلت و حرمت، کسی شے کو حلال قرار دے دینا، کسی کو حرام قرار دے دینا، ان کا اختیار جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ کہ عقلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، آفاقی اعتبار سے جتنے دلائل ممکن تھے جو اور بھی مکی صورتوں میں جمع ہو چکے، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو ریپیٹ کیے گئے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا زمانہ نزول سفر ہجرت سے تقریباً 2 برس قبل کا ہے، لہٰذا گویا کہ اب بات جو ہے اپنی کلائمیکس کو پہنچ چکی ہے، اب انہیں اور کوئی مزید رعایت کا امکان ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات نے وہ آیہ مبارکہ بھی صرف ریمائنڈ میں کروا رہا ہوں جو حضرات اس میں شریک ہوتے رہے، جب ان لوگوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے معجزوں کا مطالبہ بہت ہی زور پکڑ گیا، اور انہیں گویا کہ اس بات کو کسوٹی قرار دے دیا کہ جب تک آپ اس نوع کے معجزے ہمیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھائیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب مبارک میں یا طبعی طور پر اگر یہ خیال کہیں پیدا بھی ہوا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نوعیت کے معجزے انہیں دکھا دیں تو کم سے کم یہ کہ ان کی زبان تو بند ہو جائے گی، جو بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ جب تک اس نوع کے معجزے ہم نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا وہ آیہ مبارکہ بھی سورہ مبارکہ میں ہم نے جو ہے ہمارے زیر مطالعہ آئی تھی، زیر درس آئی تھی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ان کا یہ اعراض جو ہے اور معجزوں کا مطالبہ اتنا ہی زیادہ شاق گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے بس میں ہے تو آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، زمین میں کوئی نقب لگا لیجئے اور ان کے لیے معجزہ لے آئیے۔ اب گویا کہ یہ تو بالکل اس کا اتمام حجت کا انداز ہے کہ ہمارے حکمت میں نہیں ہے
ہمارے کہیں پیش نظر نہیں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھائیں، اس لیے کہ یہ بات میں آپ حضرات کے پہلے بھی علم لا چکا ہوں، قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور اگر پھر قوم انکار کر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال جو اس قوم کے لیے گویا کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں جو تذکیر کے عنوان کے حوالے سے جامع ترین صورتیں۔ سورہ انعام میں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، لہٰذا ہم نے وہ آیات بھی بکثرت پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یہ چاند کی تخلیق ہے، یہ سورج کی تخلیق ہے، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، پھر فصلوں کا نکلنا ہے۔ اس صورت میں جو ہے انار کا ذکر بھی کیا گیا، کھجوروں کا ذکر بھی کیا گیا، پھر یہ کہ مختلف انواع و اقسام کے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھل اور میوے عطا فرمائے ہیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تم تو صرف ایک بیج ڈال کر جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہو، باقی اس بیج کو تناور درخت میں تبدیل کرنا اور تمہارے لیے بہترین جو ہے انواع و اقسام کے پھل اور میوے پیدا کر دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں، وہ عقلی دلائل بھی یہاں موجود ہیں تذکیر بآلاء اللہ کے اعتبار سے۔ اور پھر اس سے اگلی سورت جو سورہ اعراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے وعظ و نصیحت، گویا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے رسول وقت کا انکار کیا تھا، ان کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ میں یاد ہوگا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک دعوتی ارتقاء ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی جب ستارے کو دیکھا تھا تو شاید ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ حالانکہ اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں وہ انداز نہیں ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے، ہذا ربی، کہ جس کو تم نے اپنا جو ہے وہ معبود قرار دیا ہوا ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سورج بھی ڈوب گیا ہے، ستارے بھی ڈوب گئے ہیں، چاند جو ہے اس کے اوپر بھی زوال آ جاتا ہے، وہ بہت ہی چھوٹی سی باریک سی حالت سے بڑھ کر جو ہے مکمل بدر کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا اختیار تو اس کا ہے نہیں، ورنہ کوئی شے جب اپنے پورے جوبن پر پہنچ جائے تو وہ تو نہیں چاہتی کہ اسے زوال آئے۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ چاند بھی کسی اور کے حکم اور اختیار کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بطور دلیل پیش کی ہیں، اس قوم کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سورج کو دیوتا قرار دیا ہوا تھا، ایسے لوگ بھی تھے جو چاند کو دیوتا سمجھتے تھے، وہ بھی تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ لہذا ان تمام کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعوتی ارتقاء کے مختلف مراحل ہیں، یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ ستارے، ان میں سے کسی کے اندر الوہیت نہیں ہے، یہ تو خود کسی کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح کوئی ایک بہت ہی پابند ہوتا ہے غلام، وہ انداز ان چیزوں کا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے، جو حکم دے دیا، اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہ اسی صورت میں ہم نے وہ 3 آیات بھی پڑھی، بڑی عظیم آیات، کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ سورہ انعام میں وہ 3 آیات ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے جن رسولوں کو اور جن نبیوں کو بھیجا ہے، ان میں سے 18 وہ ہیں کہ جن کو جمع کر دیا گیا 3 آیات میں، ان کے نام۔ قرآن میں کل 26 انبیاء اور رسول کے نام موجود ہیں، جن میں سے 18 سورہ انعام کی 3 آیات میں ہیں۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے مماثلت اس میں پیدا کی تھی، سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں وہاں بھی 18 ہی اسماء حسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہاں بھی 3 آیات میں بیان ہوئے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخر السورہ۔ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 8 اسماء حسنی کو 18 اسماء کو جمع کر دیا۔ بالکل یہی معلوم ہوتا ہے، انطباق ہے سورہ انعام میں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، موضوع کا مطالبہ تو تھا ہی تھا، عذاب کے بارے میں وہ آیات ہم نے پڑھی جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں وہ شے نہیں ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ بار بار کا یہ حضور کا انہیں ڈراوا دینا یا یہ کہ حضور کی طرف سے خبردار کر دینا کہ اگر تم نے اس دعوت کو رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ دبوچے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کی طرف سے یہ باتیں عام ہو رہی تھی کہ یہ بار بار کی دھمکی سن کر جو ہے ہمارے تو کان پک چکے ہیں، لہٰذا ہم اس عذاب کو فیس کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں نہیں ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَلَوْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر کہیں میرے اختیار میں ہوتا اس شے کا کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تم پر عذاب لے آنا، تو شاید کبھی کا فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اس لیے کہ تمہاری طرف سے جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، جس طرح تم اس حق کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، نہ صرف یہ کہ خود نہیں اس حق کو قبول کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دور دھکیلتے ہو،
اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دار ارقم میں تو گویا کہ وہ اس موقع پر یہ بات جو ہے وہ ان لوگوں نے طے کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الندوہ میں کہ آپ کی جان اب ہمیں لے لینی ہے، اور پوری پلاننگ کر لی تھی حضور کو قتل کرنے کی، حضور کو شہید کرنے کی۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کے مظہر ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا اس عذاب کا لے آنا تو لقضی الامر، تو کبھی کا فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اب یہ اصل میں وہ جامع چیزیں تھیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 2.5 مہینے سے زائد کا فصل آ گیا، چند باتیں میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے پھر دوبارہ ریوائز کر دوں۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جو آج ہمارے زیر درس ہیں۔ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس شے میں کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کوئی شے حرام ہو کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھا رہا ہو، الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ شے مردہ ہے، او دما مسفوحا، یا یہ کہ وہ خون کے جو بہہ رہا ہے، او لحم خنزیر، یا یہ کہ خنزیر کا گوشت۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے اور ایک اور مقام پر اسی مکی صورتوں میں، اسی مدنی صورتوں میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ 3 تو بنیادی علامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہیں، ہر شریعت کے اندر وہ حرام رہی ہیں۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے۔ او فسقاً اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا یہ کہ یہ پھر اس کی معنوی نجاست ہے اس شے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو۔ یہاں صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سیاق و سباق اصل میں اس آیت کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی، تحلیل و تحریم کا اختیار جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں حلال ہے۔ وہ آیت بھی ہم نے پڑھی کہ اگر کوئی مادہ ان کے ہاں حاملہ ہے تو پہلے سے طے کر دیا جاتا تھا کہ اگر تو نر بچہ پیدا ہوا تو اس کو تو ہمارے صرف مرد کھائیں گے، اس لیے کہ اگر نر ہے تو وہ مادہ کو تو ظاہر ہے کہ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، وہ آگے پھر بچے آگے افزائش کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک نر جو حیوانات میں سے ہے وہ کئی ماداؤں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا نر اگر پیدا ہوا تو وہ تو پھر گویا کہ ہم میں سے مرد ہوں گے کہ جو اس کو کھائیں گے۔ ہاں اگر مادہ پیدا ہو گئی تو ہم اس کو زندہ رکھیں گے، اس لیے کہ وہ آگے نسل کشی کا ذریعہ بنے گی اور آگے جو ہے اس سے اولاد اور آگے چلے گی۔ لیکن یہ کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا، اب یہ حلت و حرمت ہے۔ حالانکہ میتہ کے بارے میں قرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں بھی اور اس سے پہلے 2 مقامات پر اس کا ذکر ہو چکا، لیکن ان کے ہاں وہی بات کہ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں وہ بات لے لی تھی کہ کسی شے کو حرام یا حلال قرار دے دینا وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک کیا تھا کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو اس میں اب ہم تمام شریک ہوں گے، ہمارے مرد بھی، ہمارے عورتیں بھی، بوڑھے بچے تمام اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جو ہم پڑھ چکے، گویا کہ حلت و حرمت طعام کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، یہ جو تم نے اپنے طور پر یہ قرار دے دیا کہ فلاں کے صرف اگر نر پیدا ہوا تو ہمارے مرد کھائیں گے، اگر وہ ہو گئی تو صرف عورتیں کھائیں گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، فلاں اونٹ جو ہے، اب اونٹنی کے ہاں اگر کہیں 5 بچے پیدا ہو گئے تو چھٹا بچہ جو ہے فلاں دیوی کے نام جو ہے ہم اس کو کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کے لیے کہیں کو روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ اس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کے اوپر بار برداری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا اگر دودھ اس اونٹنی کا جو ہے، اگر وہ اونٹنی ہے اس کو کسی کے نام نظر کیا ہے تو صرف وہ دودھ اسی کے تک پہنچے گا جو متولی ہے، جو گویا کہ وہاں کا پروہت ہے یا استھان پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا پورا ایک نظام تھا کہ جو جسے آپ کہیں گے کہ مذہبی استحصال، کہ انہوں نے تمام چیزیں گویا کہ بالائی وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اپنے پاس حاصل کر لیتے تھے۔ تو ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی حلت و حرمت جو ہے وہ اس سے پہلی شریعت کے اندر موجود ہو، جیسا کہ آج کے آیات میں ہم پڑھ لیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو کوئی دلیل پیش کرو، تورات میں سے، انجیل میں سے، یا یہ کہ کوئی اور کہیں صحف ابراہیم کا ذکر بھی موجود ہے، اگر وہ لا سکتے ہو تو وہ لے آؤ، اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کرو، ورنہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام یا حلال قرار دی ہو۔ ہاں اصل شے کیا ہے؟ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر شریعت میں حرام رہیں، اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 مقامات پر یہ بات جو ہے پہلے بھی واضح کی جا سکتی۔ انہ رجس، دیکھیے رجس اور فسق ان 2 چیزوں کو نوٹ کیجئے۔ رجس جو ہے اسے اصل میں کہتے ہیں طبعی نجاست، کوئی شے مردار ہے یا یہ کہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جس کے اندر طبعی طور پر ایک نجاست موجود ہے۔ لیکن فسق وہ ہے کہ جس کے اندر معنوی نجاست ہے، کوئی حلال جانور ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی بکری ہے، کوئی بھیڑ ہے، اگر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جا رہی ہے تو گویا کہ طبعی نجاست تو اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، کوئی شے بھی ہے وہ حلال ہے، لیکن یہ معنوی نجاست آگے، لہذا فرمایا گیا او فسقا احل لغیر اللہ
یا یہ کہ وہ جس کے اندر معنوی نجاست ہو کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو، نظر نیاز غیر اللہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام قربانیوں کا جو نظام رہا ہے، جو سورہ حج میں جس کا بیان کیا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے جو ہے ایک منسک، ایک قربانی کا نظام جو ہے ہم نے اس امت کے لیے ہم نے بنا دیا تھا۔ لیکن یہ کہ قربانی کا خاصہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی دیوی یا دیوتا کے نام سے، کسی جن کے نام سے، جس لیے کہ وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ جنات کی بھی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں تو اس درجے جو ہے وہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ عقلی اور منطقی اعتبار سے اس درجے گراوٹ بھی موجود تھی کہ اگر کہیں ویرانے میں گئے ہیں تو جا کر وہاں ان کا جو بھی پیشوا ہوتا تھا، اس قافلے کا جو فرما روا ہوتا تھا آگے آگے چلنے والا، تو وہ جا کر پناہ حاصل کیا کرتا تھا کہ ہم پناہ میں آتے ہیں اس وادی کے جن سے۔ گویا کہ اصلاً تو پناہ صرف اللہ کی حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے، لیکن یہ لوگ اس اعتبار سے اتنے گر گئے تھے کہ جنات کے بارے میں بھی انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ جو ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر بھی جانور اور ان کے نام پر بھی جو ہے ذبیحہ کیا کرتے تھے۔ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص اگر حالت اضطرار میں ہے، بالکل بے اختیار ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کے اندر کوئی سرکشی کا معاملہ ہو اور نہ ہی کوئی زیادتی کرنے کا معاملہ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ بھی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں پہلے بھی جو آیات ہم جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، وہاں بھی یہی بات اسی انداز میں جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جہاں فرمایا گیا کہ یہ چیزیں اصلاً تو نجاست ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہے بھوک کی وجہ سے، مردار بھی اگر موجود ہے، جان بچانے کے لیے اس سے بھی استفادہ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد۔ یہ خوب اچھی طرح جانتا ہو کہ میں صرف جان بچانے کے لیے اس سے استفادہ کر رہا ہوں، کوئی شے پی رہا ہوں یا کھا رہا ہوں جو حرام ہے، لیکن یہ کہ اسے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا تو میری جان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس میں گویا کہ اس سے یہ بات پوری طرح مستحضر ہو کہ یہ حرام ہے، غیر باغ، کوئی سرکشی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں انسان لذت لینے لگے، کسی وقت جو ہے کچھ ایسی حالت اضطرار آ جائے اور سور کا گوشت اس نے کھا لیا اور اس کے بعد اسے لذت محسوس ہونے لگے، تو صرف جان بچانے کی حد تک جو ہے اس سے استفادے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ زیادتی کا ہے، عدوان کا۔ غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہاں تو اس حد تک بھی تعلیم موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے نکال دے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ گویا کہ ایسی بات جو خالصتاً مشرکانہ بات ہے اس کا کوئی اعلان کر دیتا ہے یا یہ کہ اس کو اپنے زبان سے نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن یہ کہ صرف وہ جان بچانے کے لیے، جیسا کہ معاملہ حضرت عمار کا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، ابو جہل نے برچھا مارا ہے زیر ناف کے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ یہی معاملہ شہادت کا ان کے والد کے ساتھ ہوا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت جس انداز میں ہوئی تھی بار بار اس کا آپ نے تذکرہ میں خود بھی آپ کو سناتا رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری جذبات ایمانی میں اضافے کا موجب ہوتی ہیں۔ کوئی جرم ان کا نہیں تھا سوائے اس کے کہ دین الہی، ایک اللہ کو اپنا معبود قرار دیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسی شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو حضرت یاسر کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کا ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسرے کے ساتھ، ایک ٹانگ جو ہے وہ تیسرے اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ چوتھے اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر ان چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ اب اونٹ بہت پاورفل جانور ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو بھی کھال ہے یا ہڈی ہے یا اس کے درمیان جو لیگامنٹس ہیں وہ بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں، لیکن جہاں یہ دو اونٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر زور لگا رہے ہیں تو ان تمام بندھنوں کا تو کوئی ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی علاج نہیں، لہٰذا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اپنے والد اور والدہ دونوں کا حشر یہ دیکھ چکے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہے ابو جہل حضرت عمار کی طرف کہ تم بھی اب بتاؤ۔ اس موقع پر پھر انہوں نے جو وہ چاہتا تھا حضرت عمار نے اپنی زبان سے وہ ادا کر دیا، لیکن یہ کہ پھر دل میں جو بے چینی ہوئی، جو اضطراب کی کیفیت ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر عرض کیا کہ حضور میرا یہ معاملہ ہو گیا، تو حضور نے صرف ایک سوال کیا، تم اپنے دل کو ایمان پر پختہ پاتے ہو یا نہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا میں اپنے دل میں پوری طرح مطمئن ہوں، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اگرچہ یہ قول حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک خاص موقع پر انہوں نے
بار بار بتکرار و اعادہ یہ قول جو ہے اپنی زبان سے نکالا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے اوپر جو خاص ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کا تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ سکوں واقعی کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہ کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ فروغ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل بتا دی تو شاید ممکن ہے بہت سے حضرات اس بارے میں بھی ہوں کہ واقعہ اصلاً کیا تھا۔ وہ واقعہ اصلاً یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے آئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ حضور کے اپنے طبع پر کیا گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو موجود ہے، اور کہیں بھی حضرت عمر کے دل میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ قرآن کے مقابلے میں تورات پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ تورات بھی تو آخر الہامی کتاب ہے نا، اس کے اندر بہت سی تحریفات اگرچہ ہو چکی تھی، بہت سے اعتبارات سے خرافات اس میں شامل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں وہ چیزیں تھیں، لیکن یہ کہ بہرحال کلمہ حق بھی موجود تھا، وعظ و نصیحت انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ وہ بھی موجود تھے۔ تو تا آ کے جب لوگوں نے توجہ دلائی حضرت عمر کو کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت جو ہے وہ واقعتاً ایسی ہے کہ آپ کے اوپر غصے کے آثار جو ہے نمودار ہو چکے تھے، جو حضرت عمر نے جب دیکھا تو پھر اس موقع پر اس تورات کو بند کر دیا، اور پھر ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اپنے آپ کو کاملتاً مطمئن پاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل دین اسلام ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت یاسر رضی حضرت عمار کا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کو پوری طرح مطمئن پاتا ہوں ایمان پر۔ تو اس پر پھر حضور نے فرمایا اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جہاں کسی مردار سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کسی حرام شے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہیں اگر کوئی شخص جو ہے جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر بھی ادا کر دے تو اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ آگے فرما دیا گیا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ کوئی شخص حالت اضطرار میں ہے، بےتاب ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر نہ سرکشی ہے نہ عدوان اور زیادتی ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی ہر وہ شے کہ جو جانور کے جو ناخن والا تھا۔ دیکھیے بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا ایک ہی ناخن ہوتا ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانوروں کے ناخن پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمام مویشی، گائے ہے، اسی طرح بکری ہے، جو حضرات کوئی پائے کھانے کے ایک شوقین ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ جو پائے جب بنتے ہیں تو اس کے دونوں کھر جو ہے وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، دایاں اور بایاں، اور ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر باقی جو ہے وہ ایٹیبل ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ جانور خاص طور پر اونٹ ہے، اسی طرح شتر مرغ جو ہے اس کا بھی، یہ قاز ایک جانور ہے جو عربوں کے ہاں بہت شوق سے کھایا جاتا تھا، ایک جانور اس معنی میں نہیں کہ چوپایا ہے بلکہ پرندہ ہے۔ اسی طرح بط ہے، بہت بڑے سائز کا ایک بطخ ہوتی ہے، وہ بھی ان کے ہاں کھائی جاتی تھی، کہیں اڑتے ہوئے کہ سمندری علاقوں سے آ گئے تو اس کو پکڑ کر کھاتے تھے، اس کو پکڑ کر جو ہے وہ شکار کیا کرتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ کہ جن کے ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہیں، فرمایا حضرت یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے حرام ٹھہرا دی تھی ہر وہ شے کہ جو جس کے کھر پھٹے ہوئے نہیں ہیں، جو ناخن والی ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اب جہاں تک وہ جانور کے جن کے کھر پھٹے ہوئے ہیں، جن میں ظاہر مویشی آ گئے، جن میں گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، اگرچہ عرب کے ہاں بھینس عام طور پر نہیں پائی جاتی تھی، گائے تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ہاں وہ بھیڑ بکریاں موجود تھی جن کے کھر پھٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اسی طرح معاملہ جو ہے وہ گایوں کا، یا یہ کہ بکریاں جن کے اندر بھیڑیں بھی آ گئیں، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، تو ان پر ہم نے حرام کر دی تھی ان کی چربی۔ دیکھیے آج کل کے دور پر اطلاق نہ کیجیے، اس لیے کہ کھانا پکانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئلی میڈیم ضروری ہے۔ آج آپ اس کو مختلف ذرائع سے حاصل کر لیتے ہیں، ویجیٹیبل آئل ہے، سن فلاور سیڈ آئل ہے، اور کینولا آئل ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بغیر آپ کا ہنڈیا نہیں پک سکتی۔ جب تک یہ چیزیں موجود نہیں تھیں جنہیں ہم ویجیٹیبل آئلز کہتے ہیں، اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھی، ممکن ہے سرسوں کا تیل ہو، بالدہن زیتون کا تیل بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن بہت قیمتی ہوگا، لہٰذا ان کے لیے گویا کہ آئلی میڈیم کے طور پر اصل شے کیا تھی؟ جانور کی چربی۔ اب ان یہودیوں کی جو سرکشی تھی، جو ان کی بغاوت تھی، ان کی سزا انہیں دی گئی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی جو ان کی اپنے شریعت میں بھی جائز تھے، جن کے اندر بھیڑ بکریاں بھی آ گئیں، اسی طرح گائے بھینس بھی آ گئی، مویشی انعام آ گئے، ان کی بھی چربی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا سوائے الا ما حملت ظہورهما او الحوایا او مختلط بعظم، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پشت کے ساتھ، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں یا پٹھ کا گوشت کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی چربی لگی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے۔
یا یہ کہ پھر وہ چربی کے جو ان کے کہیں ایبڈومن میں، پیٹ کے اندر، ان کی گویا کہ انتڑیوں کے اندر ملی ہوئی چربی موجود ہے، او مختلط بعظم، یا صرف وہ کہ جو ہڈی کے ساتھ موجود ہو۔ باقی اگر کوئی فرض کیجئے دمبا ہے اور اس کی کتنی بڑی سورس ہے چربی کی، آئل کی، اس کی چکی کی شکل میں، وہ بھی ان کے لیے حرام ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ شے تھی کہ جو ان کے ہاں بہت، جسے آپ کہیے بہت ہی ان کی بنیادی ضرورت تھی، اس لیے کہ آئلز اگر نہیں تھے تو یہی شے ان کے لیے آئل جو ہے اپنا اس میڈیم کی شکل اختیار کرتی تھی۔ ان کو سزا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان تمام چیزوں کی جو ان کے نزدیک بھی حلال تھیں، ان کی چربی ان پر حرام کر دی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ اصل میں ان کی سزا تھی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں، ہم نے جو بات ان کے اوپر نافذ کی تھی، جسے شریعت کا حصہ بنا دیا، وہ یقیناً عدل و انصاف کا تقاضا تھا، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت اور ناہنجار قوم تھی کہ جن پر ہمارے بڑے بڑے انعامات ہوئے تھے، بڑے احسان ہیں اللہ کے ان پر۔ جیسا کہ فرمایا گیا 3 مقامات ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری جو نعمتیں تمہیں حاصل رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں جو ہے فضیلت عطا کی ہے، اس کی بجائے جب ان لوگوں نے، اور خاص طور پر ان کے علماء اور احبار جو تھے، ان کا وہ طرز عمل سامنے آیا کہ تورات میں بھی تحریف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور قانون اور شریعت کو جو ہے بہت ہی معدود چند دراہم کے عوض جو ہے وہ فروخت کرنے لگ گئے، تو اب یہ ان کی سرکشی تھی اور ان کی بغاوت تھی، جس کے لیے فرمایا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ اصل میں ان کی سزا تھی، ان کی جزا اگرچہ آتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر اچھے معنوں میں، لیکن قرآن اس کو استعمال کرتا ہے بطور سزا بھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اصل میں سزا تھی کہ جو ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، شقاوت اور ان کی سرکشی اور ان کی عدوان جو تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم نے جو کیا ہم اس پہ سچے تھے، برحق تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر یہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں، آپ کی تکذیب کر چکے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی رحمت اور وسعت والا ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ دیکھیے، کوئی شخص اگر سرکش ہے، باغی ہے، اور پھر یہ کہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا اور اس سے نکلنے کے لیے بھی کوئی تگ و دو نہیں کر رہا، نہ توبہ کے لیے آمادہ ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع ہے، تو وہ بھی اگر اللہ کی رحمت کا سہارا لے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ انفطار کے اندر کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ شیطان ہے جو انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ یہ دھوکہ ڈال دیتا ہے کہ میرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ سرکشی کے رستے میں اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، رجوع اختیار کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں فرمایا گیا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تو بڑی رحمت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، لیکن یہ کہ ولا يرد باسو عن القوم المجرمین، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے، وہ پھر ان لوگوں کے حق میں جو مجرم ہیں ان کے لیے تو لازماً آ کر رہتی ہے، اور وہ اس سے کسی طرح جو ہے بچ نہیں سکتے۔ باقی وہ لوگ کہ جو اگرچہ بغاوت اور سرکشی میں بہت آگے تک بھی پہنچ چکے تھے، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے تو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ یہ جرت تو اب تک اس مکے کی چھوٹی سی بستی میں کسی کو نہیں ہوئی تھی، نہ ابو جہل کو ہوئی تھی، نہ ابو لہب کو ہوئی تھی۔ ابو لہب تو خیر ویسے ہی بزدل انسان تھا، لیکن ابو جہل تو بڑا جری تھا، اور اس نے جو ہے خود اگرچہ بہت کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کہ لوگوں کو اشارے کرتا تھا، فلاں بستی کے اندر وہ اونٹ ذبح ہوا ہے، محمد جب سجدے میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے اوپر ڈال دو، اونٹ ہل دو۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کسی کو اشارہ کیا، وہ بخت اٹھائے اور اپنی جو ہے وہ چادر لے کر حضور کی گردن میں ایسے زور سے بھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ تمام چیزیں تو کی، لیکن یہ کہ اس کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی تھی کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے اور حضور کو قتل کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے کہ ارادہ تو وہ تھا گھر سے نکلے، لیکن یہ کہ پھر وہی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ تو یہ قرۂ فال بالآخر جو حضرت عمر کے نام نکلا، اور ان کو جو تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ پھر کس طرح ان کا دل جو ہے وہ موم ہوا ہے اپنی بہن کی زبان سے وہ الفاظ سننے کے بعد کہ عمر خواہ میری جان لے لو، لیکن جس دین کو میں نے قبول کیا اس کو اب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب یہ بات تھی کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سخت اور پتھر جیسا دل تھا،
جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، وہ موم ہو گیا، حضور کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تمام واقعات گویا کہ اس اعتبار سے شاہد ہیں کہ جو شخص بھی اگر جا رہا ہے، اگرچہ وہ بغاوت اور سرکشی کی آخری حد تک پہنچ چکا، لیکن یہ کہ پھر کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو، پھر یہ کہ اس کے اندر بھی کوئی طلب صادق تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ گزر گیا، ایمان نہیں لائے، لیکن ایک جذباتی لمحہ ایسا آیا زندگی میں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو بہرحال بالآخر پھر پلٹ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قل ربکم ذو رحمت واسعہ، بڑی رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ کہ جو واقعتاً مجرم ہیں، جو واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہیں، جو اپنے طرز عمل پر دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسی رستے پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ اب یہ ایسی دلیل ہے جو اگرچہ جسے آپ کہیں گے کہ اس کا انر کور تو صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہدایت اور ضلالت کو بھی وہ منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف، خود مشرک بنے ہیں، اپنے آبائی دین کو خود اختیار کیا، لیکن یہ کہ منسوب کیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ اب عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، کوئی قتل و غارت ہو گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی اللہ کی مشیت ہی ہو گئی، بلکہ وہاں تو گویا کہ پورا زور لگایا جائے گا کہ میرے پر یہ افتاد پڑی ہے، فلاں شخص کا معاملہ تھا، فلاں اعتبار سے کمی رہ گئی، فلاں میری منصوبہ بندی جو تھی اس کے اندر کوئی خلل رہ گیا جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ وہاں تو تمام منطقی اور جو بھی عام طور پر عقلی دلائل ہیں ان کے موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ یہ آ گیا، جیسا کہ قرآن میں اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے اسی سورہ مبارکہ میں، وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا تو ہم یقیناً ان بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ گویا کہ یہاں بھی مشیت کو اس اعتبار سے گمراہی ہے کہ خود اس گمراہی کے رستے کو اختیار کیا اور یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گمراہی نہ کرتے۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی رضا۔ مشیت تو یقیناً یہ ہے اگر کوئی شخص زنا کے ارادے سے چلا ہے، اللہ کی مشیت اس میں ہے، اس لیے کہ اگر کسی نجاست میں منہ مارنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کے رستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا، وہ گویا کہ رستہ کھلا ہے، جیسا کہ ہم اس بارہا اس کا حوالہ دیا میں نے کہ جو شخص بھی اس رستے کو اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کے رستے کو، اس شقاوت اور بدبختی والے رستے کو بھی اس کو لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کے سامنے جو ہے کوئی فصیل عائد نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کا، ہدایت کا، تقویٰ کا رستہ اختیار کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی جو قانون تیسیر ہے وہی یہاں لاگو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ یسرا کو اور نیک بختی اور سعادت مندی کے رستے کو کھولتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کا کیا معاملہ ہے، اپنے شرک کے لیے بھی دلیل دے رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی شے کو حرام قرار دیتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تحلیل و تحریم انہوں نے اپنے اختیار میں کر لی، فلاں شے حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، نر اونٹ حرام ہے، اگر کوئی 10واں بچہ ہو گیا تو فلاں دیوی کے نام جو ہے ہم اس کو کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، اگر اس کے ہاں کوئی مردہ پیدا ہوا تو ہم سب کھائیں گے جس میں ہمارے مرد عورتیں سب شریک ہوں گی، اگر نر پیدا ہو گیا تو صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ یہ شریعت کے احکامات تحلیل و تحریم جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ گویا کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی نے چاہا، جیسا کہ ایک اور مقام پر قرآن میں آیا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں اسے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی اسے کھلا سکتا تھا۔ فلاں شخص اگر بھوکا ہے تو اللہ چاہتا تو اسے کھلا سکتا تھا نا، روزی دے سکتا تھا۔ اب ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو، یہ معاملہ منافقین کا بھی تھا، اس لیے کہ انہیں بھی بڑا محبوب تھا اپنا روپیہ پیسہ، اور ان کے ساتھ ان کی محبت بڑی گہری تھی، لہذا وہ اگرچہ یہ قول مشرکین کا ہے، اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، کیا ضرورت تھی کہ ہمیں کہا جائے کہ تم ان کا پیٹ بھرو، تم اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلا دیتا۔ تو اب یہ دلیلیں جو ہے سوائے جہالت اور جسے آپ کہیے کہ ذہنی کجروی کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل شے اپنی بدبختی ہے، اپنی شقاوت ہے، اپنی بدعملی ہے، لیکن یہ کہ منسوب یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم میں سے کوئی شرک نہ کرتا۔ یقیناً اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہدایت اور ضلالت، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار حکمت کے ساتھ ہے،
جو شخص ہدایت کے رستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رستے کو انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے، کسی بدبخت کو، شقی کو، باغی اور سرکش کو جبراً اس رستے پر نہیں لے کر آتا ہدایت کے رستے پر، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلہم، بلکہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرائض جو ہیں وہ علی الاعلان ہونے چاہیے، نماز 5 وقتہ ہے علی الاعلان، بلکہ یہ کہ اگر نمازیوں میں سے آپ کو معلوم ہو کہ کئی دن ہو گئے فلاں شخص جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو آپ کو تشویش ہونی چاہیے، کیا معاملہ ہوا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی حادثہ یا کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن جو ہیں وہ باہم بھائی بھائی ہیں، اور ایک کی تکلیف کو خود محسوس کرنا، جسے ہم وہ کہتے ہیں ہمدردی، اس کے درد میں شریک ہو جانا، وہ یقیناً جو ہے اس کے مقصد ہے، لہذا علی الاعلان ہونی چاہیے نماز، اسی طرح زکوٰۃ علی الاعلان دینی چاہیے۔ لیکن جہاں تک معاملہ نوافل کا ہے اور جو صدقات نافلہ ہیں ان میں حد درجے اخفاء مطلوب ہے، لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ تہجد آ کر مسجد میں ادا کرتا ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، تو وہ گویا کہ اصل اس کی حکمت کے خلاف ہے، وہ تو بلکہ ایسے ہی ادا کرو کہ کسی کے علم میں نہ آئے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی معاملہ ہوا تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان سے پہلے، ظاہر ہے کہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، اب اگر ہم ایمان نہیں لا رہے، ہم ان دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے ہی سجدہ ریز ہیں، تو گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہی کریں، اس کو دلیل بناتے تھے۔ یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب کس کس کیفیت سے آیا مختلف اقوام پر، کبھی وہ بہت بڑی چنگھاڑ کی شکل میں آیا، کبھی بہت بڑے زلزلے کی شکل میں آیا، کبھی خسف ہو گیا، زمین جو ہے پھٹ گئی اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس میں دھسا دی گئی، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کبھی جو ہے وہ طوفان نوح کی شکل میں آیا، لیکن یہاں فرما دیا گیا حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اس عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی علمی بنیاد ہے، کوئی گویا کہ تمہارے پاس کوئی علمی اعتبار سے کوئی دلیل موجود ہے، کسی صحف کے اندر، تورات انجیل میں کسی صحف آسمانی میں کوئی شے لکھی ہوئی موجود ہے تو لے آؤ، فتخرجوه لنا، تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کر دو۔ ان یتبعون الا الظن، ان تتبعون الا الظن، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا، آج میں اصل میں بائی فوکل اپنی چشمہ نہیں لا سکا، جس کی وجہ سے مجھے خاصی دقت ہو رہی ہے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو اپنے اٹکل پچو، اپنے جو ہے وہم، اپنے خیال، اپنے ظن و تخمین ہی کی پیروی میں پڑے ہوئے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم سوائے کھیل تماشے کے اور سوائے یہ کہ کسی چیز کو سیریسلی لیا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا عرصہ ہو چکا، اب یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، یہ بات میں بتانا بھول گیا، بالکل آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پوری سورت جو ہے حضور پر یک بارگی نازل ہوئی، اور خصوصی فضیلت ہے اس کے شان نزول میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اس وقت یہ پوری کائنات جو ہے ان فرشتوں کی زبان پر وہ ترانہ تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ پوری کائنات جو اس ترانہ خداوندی سے گونج رہی تھی، 70,000 فرشتے ان کی جلوہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یک بار کی نازل ہوئی۔ تو فرمایا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تو تم نے گویا کہ اس بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں، تم تو اس کو ابھی یہی سمجھتے رہے جیسے بڑی لائٹ سی بات ہے، جیسا کہ معاملہ بالکل آغاز میں ہوا تھا کہ اس دعوت کو سمجھا گیا کہ یہ تو بالکل مشت خاک ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز آندھی ہے اور ہمارے نوجوانوں کا بڑا طبقہ جو ہے وہ محمد کے ساتھ جڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہ ہمارے غلاموں کے طبقوں میں سے جن پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ان میں سے کئی ہمارے باغی ہو گئے، کئی سرکش ہو گئے اور جڑ گئے جا کے دامن محمدی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب انہیں کچھ ہوش آیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پرسیکیوشن شروع کیا ہے، تشدد شروع کیا، اور اسی میں جو حضرت سمیہ، حضرت یاسر جن کا میں نے عرض کیا، ان کی جان بھی لی، پھر یہ کہ دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا، اور کتنا ظلم اور تشدد ان لوگوں پر ہوا، وہ اس بنیاد پر کہ اس وقت تک وہ گویا کہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ سیریس ہے ہی نہیں، یہ ایک شخص نے ایک دیوانہ ہے، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ الفاظ تو قرآن میں بہت جگہ موجود ہیں کہ اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں آپ پر کوئی آصیب کا سایہ ہو گیا، آپ پر کوئی جن مسلط ہو چکا ہے جو آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ اپنے آباء و اجداد اور آبائی دین کے بارے میں جو ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے آپ نارمل انسان نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کو جو ہے ظن و تخمین کی بنیاد پر لیتے رہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی کے پاس ہے حجت بالغہ، حجت کہتے ہیں دلیل کو، وہ دلیل کو جو بالکل آخری حد تک پہنچ چکی،
جیسا کہ ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اتمام حجت ہے، اس لیے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ ان دلوں میں تیل باقی نہیں رہا، ان کی طرف سے بھی عذاب کا مطالبہ اس درجے شدت اختیار کر گیا کہ حضور نے کہہ دیا کہ اگر کہیں میرے ہاتھ میں عذاب کا اختیار ہوتا تو کبھی کا تمہارا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ موضوع کے بارے میں اتنا دباؤ بڑھ گیا کہ حضور سے کہہ دیا گیا کہ اگر اے نبی، اگر آپ کے اندر ہمت ہے یا آپ اگر خود آپ کے اندر استطاعت ہے، خود کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آزاد مرضی سے خواہ آسمان پہ سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا لیجئے، ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک حجت ہے، اتمام حجت اس سورہ مبارکہ میں، یہ اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مرکزی مضمون ہے۔ حجہ بالغہ کسے کہتے ہیں کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اگرچہ نیکی اور بدی کی تمیز ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے اور اس بنیاد پر اللہ کے ہاں مکلف ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن تک کسی نبی یا رسول کی دعوت نہیں پہنچی، وہ جنگلوں میں رہنے والے وحشی قبائل جو ممکن ہے آدم خور بھی ہوں، انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی ہوں، ان سے محاسبہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے بھائی ان کے محاسبے کی آپ فکر نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے لے گا، آپ اپنی فکر کریں۔ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، آپ اپنی سیرت و کردار اپنی چیز، پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے۔ یہ گویا کہ یہ بدیہی فطرتی جسے آپ ٹروتھس کہتے ہیں، سچائیاں، بدیہی حقیقتیں ان میں سے ہے۔ یہ بھی بنیاد بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ، جزا و سزا ہوگا کس بنیاد پر؟ جو لوگ اپنی اس فطرت کی تعلیم کی روشنی میں سفر زندگی بتا گئے، جسے اللہ نے فطرت میں نیکی رکھا تھا اس رستے کو اختیار کیا، اور جو فطریت کی اعتبار سے بدی تھی اس سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں، اگرچہ کسی نبی اور رسول کی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ سب سے بہترین مثال جو فوری طور پر ذہن میں آتی ہے وہ حضرت لقمان، جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی اور رسول کے امتی تھے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے جب حقائق یہی ہے کہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں، اپنے سوچ بچار کے نتیجے میں توحید تک بھی پہنچے اور معاد اور آخرت تک بھی پہنچے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ کلائمیکس ہے گویا کہ ایمان بالآخرت کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو واضح نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارا عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، حبۃ خردل، اور پھر یہ کہ خواہ وہ کہیں بہت بلندی پر کیا گیا ہے جہاں کسی انسان کی نگاہ میں نہیں، زمین میں کہیں گہرے غار میں اتر کے کیا ہے، اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ تو گویا کہ اصل شے جس کی بنیاد پر انسان مسئول ہے وہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے، وہ فطری تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ تو اصل میں حجت تمام ہو جاتی ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجتا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس لئلا یکون، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے پاس کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ آ کر اس دودھ اور پانی اور پانی کو بالکل الگ کر دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے، ان کے بیٹے حضرت سعید ابن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے والد کی زندگی کا جو آخری دور ہے، ابھی حضور کی جو ہے بعثت کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے دعا کیا کرتے ہیں، اے پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ کیسے پوجوں، اس لیے کہ اندر جو بدیہی طور پر جو فطرت کی تعلیمات ہیں، جو ایک دین فطرت جو ہے جو انسان دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ تو موجود تھا، اور محسوس کرتے تھے کہ یہ دیویاں دیوتا یہ تمام کا تمام جو ہے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور خود ہی اپنی خاک آلود کر لی اپنی پیشانی ان کے سامنے، لہٰذا ان کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا ہی نہیں کہ ان کے سامنے کبھی جھکے ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم عمر ہیں، 40 برس انہوں نے بھی بتایا اسی معاشرے میں، لیکن کبھی کسی جو ہے دیوی یا دیوتا کو جا کر سجدہ نہیں کیا، کسی کی اس کے سامنے ڈنڈوت نظر نیاز نہیں کی۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں جسے ہم کہیں گے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب یا اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اور جو رسول بھیجے گئے وہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ تو قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے یہ حجت البالغہ، وہ دلیل کہ جو اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام لوگوں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ لیکن پھر امتحان کس کا ہوا؟ جیسا کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے،
تو اللہ کے تو اختیار میں ہے، وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو راہیاب کر دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے انسانوں کو دیکھے کہ ان کے اندر کتنا عزم ہے، کتنا ارادہ ہے، نیکی میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ تشدد ہے، ترغیبات ہیں، ہر قسم کی پرسیکیوشن ہے، کتنا کچھ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کو جھیل سکتے ہیں، حق پر قائم رہنے کے ضمن میں۔ حق کا علمبردار بن کر اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ مخالفتیں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے جو ہے کیا کچھ نہیں ہوا۔ کئی نبیوں کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہے، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کے درجات میں اور اضافہ فرماتا ہے ان تمام مشقتوں میں سے گزرنے کے بعد۔ جس طرح وہ جو زر خالص وجود میں آتا ہے جب کہ اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، یہی معاملہ اہل ایمان کا بھی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا۔ اب دیکھیں وہی بات جو تحلیل و تحریم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، حالانکہ خالصتاً آج کل بھی آپ حضرات کے علم میں ہے، حدود اللہ کے ضمن میں بہت سی بحثیں ہیں، بہت سے مباحث آپ نے پڑھے، ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے اس میں بہت اچھے مضامین بھی آ رہے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر انسان بڑا کنفیوز ہے۔ یہ جو حدود بل تھا اس کے بارے میں، اس کے فور کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، پہلے کیا شکل تھی، اس کے بعد اب اس میں کیا ترمیم کر دی گئی۔ اب تو جو بھی اب مضامین شامل ہوئے ہیں، شائع ہوئے ہیں، اس میں تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ کس کس اعتبار سے انہوں نے اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو جو ہے کھرچ کر قرآن سے نکالنے کی کوشش کی۔ قرآن سے تو نکال نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن قانون سازی کا اختیار تو ان کے پاس ہے نا۔ وہی حلت و حرمت جو اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی کہ وہ جسے چاہے حلال قرار دے دے، جسے چاہے ناجائز قرار دے دے، اور یہی معاملہ ان لوگوں نے بھی کیا کہ اگر زنا جو ہے وہ بالرضا ہے، بالجبر ہے، تو اس میں ان کی جو بھی تفصیلات آپ نے پڑھ لی ہوں گی کہ اس میں کوئی حد کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، صرف تعزیر کی حد تک ہے، حالانکہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اور پھر یہ کہ سورہ مائدہ کے اندر 3 آیات، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، پھر ایک آیت چھوڑ کے آیت نمبر 47 میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ اور گویا کہ اس کے سب سے بڑے علمبردار جو ہے اس وقت صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس بل کے پاس ہونے پر تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے مبارکباد دی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی اسلامی شے کے یا اسلامی بل اگر یہ ہوتا تو کسی صورت میں ممکن تھا کہ امریکہ بہادر مبارکباد دیتا، اس کی طرف سے بڑی خوشیاں منائی گئی، اور خاص طور پر پھر وہ علاقے جو ہمارے ہاں ریڈ لائٹ ایریاز کہلاتے ہیں، وہاں تو مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں کہ لو جی اب تو بالکل برضا و رغبت اگر یہ کوئی عمل کرتا ہے کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت یا ایک لڑکا یا لڑکی، تو اب وہ قانون جو قابل دست اندازی پولیس ہے ہی نہیں، اس کے لیے ایسی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، بالکل وہی معاملہ جو اب ننگی تہذیب ہے جو یورپ کی ہے اور مغربی اقوام کی ہے، اب امریکن ایجنڈا تو ہے ہی ہے کہ وہ چاہتے یہ کہ وہی تہذیب جو ہے وہ یہاں آ جائے۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، اللہ نے کس شے کو حرام کیا، کس کو حلال کیا، تو لے آؤ۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، وہ اپنے گواہ، وہ شریعتیں، کوئی شے جو تمہارے پاس موجود ہو، خواہ لکھی ہوئی شکل میں، چاہے کسی نبی یا کسی رسول کا قول تحریر کی شکل میں، کسی کتاب کی شکل میں، تو جنہوں نے یہ گواہی دی ہے ان اللہ حرم ھذا، جہاں یہ شے موجود ہو کہ اللہ نے اس شے کو حرام قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ تمام چیزیں کہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جنہوں نے حلت و حرمت، تحلیل و تحریم کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اب اگر یہ کوئی گواہی دے اور خود جو ہے صرف یہی بات کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا، اسی طریقے پر پایا، ان کے ہاں یہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی، ان کے ہاں فلاں شے حلال سمجھی جاتی تھی۔ اگر یہی دلیل ان کے پاس ہے فلا تشہد معہم، تو اے مخاطب، یہاں ظاہر ہے کہ مسلمان بھی مراد ہیں، تو تم ظاہر ہے کہ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے، تم ان کا ساتھ کیسے دو گے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت اتباع کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر سرکشی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ آخرت کا انکار۔ قولی اگر انسان جو ہے وہ تسلیم کرے بھی، مان بھی لے، لیکن یہ کہ عملاً اس کا انکار کرے گا اس بنیاد پر کہ اس کی زندگی میں فسق و فجور بھی ہے، گناہ بھی ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی سیرت و کردار، لین دین، وضع قطع، ہر شے اس کی نفی کر رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔
تو ظاہر ہے کہ زبانی طور پر خواہ انسان کتنا ہی اقرار کرے اس بات کا کہ میں مانتا ہوں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جزا و سزا ہو کر رہے گی، لیکن یہ کہ اس کا سیرت، اس کی کردار، اس کا عمل، اس کا طرز زندگی گواہی دے گا اس بات کا کہ اس کو قطعاً یقین نہیں ہے آخرت پر۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ ظاہر یہ دلیل بن جاتی ہے نا کہ اس دنیا میں جیسے چاہتے ہو عیش کرو اور جو چاہو کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات نفس کی کہ جنہوں نے اس کجی کے رستے کو اختیار کر لیا، اے مسلمانوں ان کے کہنے میں مت آؤ۔ ان کی طرف سے بڑا جو ہے وہ بڑی اس بات کی کوشش کی گئی ہے، بڑی ملمہ کی ہوئی باتیں ان کی طرف سے پیش کی جاتی رہی۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ تمہارے اس دین کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے، لیکن یہ دیکھو ہمارے جو بھی یہ دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے تمہاری زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور وہ آیات اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھ لی، اے مسلمانوں ان کے معبودوں کو گالی مت دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اول تو اس کا امکان نہیں تھا کہ کوئی شریف النفس انسان اپنی زبان سے کوئی ناشائستہ نازیبہ الفاظ ان لوگوں کے لیے، ان دیویوں دیوتاؤں کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے۔ لیکن یہ کہ دلیل کیا تھی، ہوگا کیا کہ اگر تم نے ان کی شان میں یا ان کی کوئی گستاخی والے الفاظ یا یہ کہ کوئی نازیبہ الفاظ اگر تم نے اپنی زبان سے نکالے تو پلٹ کر یہ تمہارے معبود اللہ کے بارے میں وہی الفاظ نکالیں گے۔ لہذا گویا کہ اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہیں بتا دو کہ یہ جو ہے تمہارا طریقہ یہ دین فطرت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی سراغ ہمیں گزشتہ شریعتوں میں نہیں ملتا، پھر کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے حلت و حرمت کی، یہ ایک سیدھا رستہ ان کو دکھا دو۔ باقی یہ کہ ان میں سے کوئی شخص اگر اس ہدایت کے رستے کو اختیار نہیں کرتا تو فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی دوش نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر تو مثال کوئی نہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سوائے ان کی اپنی اولاد میں غیر بیتن کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ اس پوری بستی میں سوائے ایک گھر کے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، ان کے وہ 3 بیٹے جو ایمان لا چکے تھے، ایک روایت کی روح سے تو شاید اور کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ لیکن یہ کہ ان کا جو عزم تھا، ان کا ارادہ تھا، جو کوہ گراں 950 برس وہ اللہ کا بندہ جو ہے دین اور تبلیغ کی دعوت دیتا رہا، لیکن اس کے پائے ثبات میں کہیں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں کی چکنی پچکڑی باتوں میں مت آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی شے کو برابر کر دینا، گویا کہ معبود کون ہوا؟ عدل اس اعتبار سے کہ کسی کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عبادت اس سنگاسر پر بٹھا دینا۔ تو فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب کے ساتھ بہتوں کو اس کے برابر کیے ہوئے ہیں، بہتوں کو خدائی اختیار دے رکھے ہیں جو اللہ کا اختیار ہے، کسی کو اولاد دینا، پھر یہ کہ روزی کا دے دینا، بیماری سے شفا دینا، وہ جیسا کہ فرمایا گیا هُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صرف وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اگر وہی خدائی اوصاف انہوں نے مختلف اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر دیے، ملحق کر دیے، تو یہ وہ شے کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دینا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔